السلام علیکم پیارے بچوں۔ 8ویں جماعت کی جو اردو کی کتاب ہے اس میں ہم یہ سبق پڑھ رہے تھے، یعنی نوبل انعام کی کہانی۔ تو اس کا جو ہے سبق کا تعارف ہم پہلے ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ کیا ہے یہ انعام، ہوتا کیا ہے، کن کن چیزوں کے لیے، کن کن یہ کارناموں کے لیے دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم آ گئے تھے یہاں پر، یہ جو تصویر ہے یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے، نوبل امن میڈل کی دو طرف، کیونکہ اب جو نوبل انعام ہے یہ جو ہے بہت سی چیزوں کے لیے دیا جاتا ہے، بہت سے شعبوں کے لیے یعنی دیا جاتا ہے، یعنی یہ آپ پڑھ چکے ہیں، امن کے لیے دیا جاتا ہے، ادب کے لیے، فزکس، کیمسٹری، ادویات اور اقتصادیات، نمایاں کارنامے جو لوگ کرتے ہیں شعبوں میں تو انہیں یہ انعام دیا جاتا ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا اعزاز یہ کہلاتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہاں پہ ایک تصویر ہے، یعنی نوبل امن میڈل کے دو طرف، یعنی دو طرف ہوتے ہیں اس کے، دو جیسے سکہ ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی 5 روپے کا، 10 روپے، اس کے دو طرف ہوتے ہیں، دو سائڈز ہوتے ہیں۔ تو اس کے ایک سائڈ میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا، کہ یہ جو تصویر ہے یہ الفریڈ نوبل کی ہے، اور یہ جو بات کر رہے ہیں ہم، یہ نوبل امن میڈل کی، یعنی نوبل پرائز فار پیس جو دیا جاتا ہے ہر سال، اور ہر سال دیے جاتے ہیں نام، تو اس کی جو ہے شکل جو ہے اس کے جو ہے دو طرف ایسے ہوتے ہیں۔ تو دوسری طرف جو ہے یہ 3 آدمی ہیں، تو یہ ایک دوسرے کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہے امن کے لیے جو ایوارڈ دیا جاتا ہے اس کی جو ہے دو طرف ایسے ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے آج ہم شروع کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہاں سے تو ہمیں پڑھنا ہے رابندر ناتھ ٹیگور۔ اب ہم آ گئے ہیں کہ ہندوستان میں کن کن لوگوں کو یہ ملا ہے۔ تو یہ جو ہے آپ کو ملے گا، پیج 31 کھولیں گے آپ اپنی ٹیکسٹ بک کا، تو وہاں پہ یہ جو ہے ہمیں یہ سبق پڑھنے کو ملے گا۔ تو کہتے ہیں رابندر ناتھ ٹیگور کو ادب کا نوبل انعام، ادب کا یعنی نوبل پرائز فار لٹریچر جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں، ادب یعنی کسی کتاب کو لکھنے کے لیے، کوئی ادبی کام کرنے کے لیے یہ انعام دیا گیا تھا 1913 میں، 1913 1913 عیسوی میں ان کی کتاب، انہوں نے کتاب لکھی تھی گیتانجلی پر ملا تھا۔ یعنی ہندوستانیوں میں سے جن جن کو یہ انعام ملا ہے ان میں رابندر ناتھ ٹیگور کو ادب کا نوبل انعام 1913 عیسوی میں ان کی کتاب گیتانجلی جو لکھی تھی اس کے لیے انہیں دیا گیا تھا۔ تو ہمارے سائنسدانوں میں یہ انعام سی وی رمن کو فزکس میں ملا تھا۔ تو ایک اور ہندوستانی سائنٹسٹ تھے، تو سائنس میں انہیں ملا تھا اور ان کا نام تھا سی وی رمن۔ سی وی رمن انہیں فزکس میں یہ انعام ملا تھا۔ ان کے علاوہ 2 اور سائنسدانوں ڈاکٹر ہرگوبند کھرانا اور ڈاکٹر چندر شیکھر کو بھی نمایاں کام کرنے پر یہ انعام دیا گیا تھا۔ یعنی سی وی رمن کے علاوہ ڈاکٹر ہرگوبند کھرانا اور ڈاکٹر چندر شیکھر کو سائنس میں یہ انعام دیا گیا تھا، سائنس کے لیے، اور رابندر ناتھ ٹیگور کو ادب کے لیے دیا گیا تھا، اور سی وی رمن کو فزکس میں ملا تھا۔ یہ دونوں ایک عرصے سے امریکہ میں رہ رہے ہیں اور وہیں کی یونیورسٹی میں کام کرتے ہیں۔ اب یہ جو ہیں یہاں پہ لکھا ہے ڈاکٹر ہرگوبند کھرانا اور ڈاکٹر چندر شیکھر، ان کے بارے میں لکھتے ہیں یہ دونوں ایک عرصے سے، کافی مدت سے امریکہ میں ہیں، رہ رہے ہیں اور وہیں کی یونیورسٹیوں میں کام کرتے ہیں۔ یعنی ڈاکٹر ہرگوبند کھرانا اور ڈاکٹر
چندرشیکھر، یہ امریکہ میں رہتے ہیں اور وہیں کی یونیورسٹی میں کام کرتے ہیں۔ مدر ٹریسا جنہوں نے ہندوستان میں معذور بچوں اور کوڑ کے مریضوں کی خدمات کے لیے اپنی زندگی وقف کی تھی، ان کو بھی نوبل پرائز دیا گیا۔ اب ایک اور ہیں مدر ٹریسا، تو انہوں نے جو ہندوستان میں معذور جو ہوتے ہیں، اپاہج بچے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے، تو ان بچوں کے لیے اور کوڑ کے ساتھ ساتھ کوڑ کے مریضوں کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کی تھی، تو ان کو بھی یہ انعام دیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ ہے 1998 میں اقتصادیات کے شعبے میں ہندوستان کے امرتیہ سین کو نوبل انعام دیا گیا۔ اب نوبل پرائز فار اکنامکس یعنی اقتصادیات کے شعبے میں ہندوستان کے امرتیہ سین کو نوبل پرائز دیا گیا، 1998 میں دیا گیا تھا۔ اس انعام پر ہر سال لاکھوں روپیہ صرف ہوتا ہے۔ یہ جو انعام ہے تو اس پہ لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، صرف کیا جاتا ہے۔ انعام کو قائم کرنے والے جنہوں نے یہ انعام قائم کیا تھا، الفرڈ، تو یہ جو ہے یہ آخری لائن ہے پیج 31 پہ۔ اس کے بعد ہم آ چکے پیج 32 پہ۔ جی ہاں، یہ ہے پیج 32۔ تو یہاں سے ہم پڑھیں گے، کہتے ہیں کہ انعام کو قائم کرنے والا الفرڈ نوبل سویڈن کے رہنے والے تھے۔ یہ جو الفرڈ نوبل جنہوں نے یہ انعام قائم کیا تھا تو سویڈن کے یہ رہنے والے تھے۔ سویڈن ایک یورپین ایک ملک ہے، وہیں کے جو ہیں الفرڈ نوبل وہیں کے رہنے والے تھے۔ ان کی پیدائش سویڈن کی راجدھانی اسٹاک ہوم میں 21 اکتوبر 1833 کو ہوئی۔ یعنی یہ پیدا کب ہوئے؟ نوبل جو الفرڈ نوبل ہیں جو سویڈن کے رہنے والے تھے، ان کی سویڈن کی راجدھانی اسٹاک ہوم میں 21 اکتوبر 1833 کو ہوئی۔ 1894 میں 63 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ یعنی یہ صرف 63 ایئرس ان کی عمر رہی اور وہ بالآخر 1896 میں 63 یعنی 63 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ یعنی آج سے تقریباً 110-20 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ الفرڈ نوبل کے والد ایک تاجر تھے۔ اب جو الفرڈ نوبل تھے ان کا جو والد تھا ایک تاجر یعنی بزنس مین تھا، کاروبار کرتا تھا، جو الفرڈ کی پیدائش کے وقت دیوالیہ ہو گئے تھے۔ دیوالیہ یعنی ان کا کاروبار جو ہے فیل ہو چکا تھا اور ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں بچا تھا، الفرڈ نوبل کے باپ کے پاس۔ یوں تو وہ بہت پڑھے لکھے اور ذہین تھے، مگر تجارت کا کوئی تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے رہی صحیح پونجی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ کہتے ہیں کہ ان کے جو الفرڈ نوبل کے جو والد تھے، ان کے جو باپ تھے، ابو تھے، بہت ہی پڑھے لکھے تھے اور ذہین بھی تھے، لیکن تجارت کا جو تجربہ تھا، انہیں بزنس کا تجربہ نہیں تھا، کوئی ایکسپیرینس نہیں تھی، اس کی وجہ سے جو ان کی رہی صحیح پونجی جو بھی پیسہ بچا ہوا تھا وہ سارا اس سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، یعنی وہ سارا انہوں نے کھو دیا تھا، ان کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ الفرڈ نوبل 9 برس کے ہوئے تو ان کے گھر والے غریبی سے تنگ آ کر وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ تو کہتے ہیں جب 9 برس کے تھے، 9 سال کے تھے الفرڈ نوبل، تو ان کے گھر والے جو ہے غریبی سے تنگ آ کر، بہت غربت تھی، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو یہ وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، یعنی اپنی جگہ چھوڑ کر یہ دوسری جگہ انہوں نے ہجرت کی، کہیں پہ کام ڈھونڈنے کی، کہیں پہ اپنا پیٹ پالنے کی۔ اس طرح کی غربت انہوں نے دیکھی ہے ان کے والد نے، اور اس وقت الفرڈ نوبل 9 برس کے تھے۔ وہ سینٹ پیٹرز برگ چلے گئے، دوسرا ایک شہر ہے سینٹ پیٹرز برگ، تو وہاں وہ چلے گئے، انہوں نے ہجرت کی۔ یہ شہر اس زمانے میں روس کا دارالسلطنت تھا، تو سینٹ پیٹرز برگ جو ہے اس وقت دارالسلطنت یعنی کیپٹل سٹی تھی رشیا کی، تو یہ سویڈن سے ہوتے ہوئے اسٹاک ہوم چھوڑ دیا انہوں نے، تو سینٹ پیٹرز برگ پہنچ گئے۔
یہ شہر اس زمانے میں روس کا دار کچھ عرصے تک تو الفریڈ کی تعلیم گھر پر ہی ہوتی رہی. کچھ وقت تک الفریڈ نوبل کی تعلیم جو ہے گھر پر ہوتی رہی، کیونکہ ان کے جو ابو تھے، ان کے والد بہت ہی ذہین، بہت ہی قابل انسان تھے. تو انہوں نے ان کی جو تربیت ہے، تعلیمی تربیت کچھ عرصہ گھر پر ہی کی. جب گھر کے مالی حالات اچھے ہو گئے تو یہاں پہ جو ہے سینٹ پیٹرز برگ یہ پہنچے، تو اب ان کے حالات، مالی حالات یعنی پیسہ ویسا وغیرہ ان کے پاس آنے لگا، تو وہ باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر گئے. تو انہیں پھر باقاعدہ گھر سے نکال کر باقاعدہ تعلیم دینے کے لیے انہوں نے باہر بھیجا. انہوں نے یورپ کا دورہ کیا اور کئی زبانیں سیکھی. تو الفریڈ نوبل جو ہے پھر یورپ بھر گھومتے رہے اور کئی زبانیں بھی انہوں نے سیکھی. تو اب وہ اپنے والد کے ساتھ سائنس کے تجربات کرنے میں وقت گزارنے لگے. اب چونکہ ان کا والد جو تھا وہ خود بھی ایک ذہین آدمی تھا، تو وہ اپنے والد کے ساتھ، اب ان کے پاس پیسہ بھی تھا، تو اب سائنس کے تجربات کرنے میں وقت گزارنے لگے. 29 سال کی عمر میں، 29 سال کی جب عمر، جب وہ انجینئرنگ اور کیمسٹری میں ماہر ہو گئے. جب وہ انجینئرنگ میں اور کیمسٹری میں ماہر ہو گئے تو انہوں نے نائٹروجن گلائسرین دریافت کی. یہ ایک کیمیکل ہے جو انہوں نے دریافت کیا باپ کے ساتھ مل کر، اور اس وقت ان کی عمر 29 سال تھی. نائٹروجن گلائسرین کی ملاوٹ سے انہوں نے 1800 یہاں پہ نائٹروجن گلائسرین کی ملاوٹ سے انہوں نے 1827 عیسوی میں 1827 میں ڈائنامائٹ ایجاد کیا. ڈائنامائٹ ایک قسم کا بارود ہے. یہ جو ڈائنامائٹ ہے یہ ایک قسم کا بارود انہوں نے نائٹرو گلائسرین سے جو ہے ملاوٹ کر کے بنایا تھا، جس کی ذرا سی مقدار بڑے سے بڑے پہاڑ کو منٹوں میں اڑا سکتی. یعنی تھوڑی سی مقدار ڈائنامائٹ اتنی ایک زبردست بارود ہے، بڑے سے پہاڑوں کو وہ چکنا چور کر دیتی ہے. جب اس کا ذرا سی مقدار جو ہے اس کو جب آگ لگائی جائے اس میں تو دھماکہ ہوتا ہے اور وہ بڑے بڑے پہاڑوں سے جو ہے ٹوٹ جاتے ہیں. جو خود الفریڈ کے چھوٹے بھائی کی موت ڈائنامائٹ کا گولہ پھٹنے سے ہوئی تھی. اب الفریڈ کا ایک چھوٹا بھائی تھا، جب انہوں نے ڈائنامائٹ ایجاد کی تو اس کا ایک گولہ ان کے گھر پر ہی پھٹ گیا، جس کی وجہ سے ان کے چھوٹے بھائی کی موت بھی ہو گئی. ایسی خطرناک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بے حد مشکل تھا. تو یہ ایسی خطرناک چیز جو انہوں نے ایجاد کی تھی ڈائنامائٹ، یہ اس وقت بھی یوز ہوتی ہے. بارود یعنی گولیوں میں یہ یوز ہوتی ہے، مائنز میں، جنگوں میں، زبردست ملٹری ساز و سامان میں اس کا استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اس خطرناک چیز کو ایک دوسری جگہ سے دوسری جگہ لینا بے حد مشکل تھا، لیکن الفریڈ نے وہ ترکیب بھی ڈھونڈ لی. تو اس کے بعد الفریڈ نے وہ ترکیب نہیں ڈھونڈی کہ کیسے ڈائنامائٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے، جس سے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ حفاظت کے ساتھ لیا جا سکے. یعنی وہ طریقہ بھی الفریڈ نوبل نے ہی ڈھونڈ لیا تھا کہ کیسے ایک جگہ سے ڈائنامائٹ کو دوسری جگہ لیا جا سکتا ہے حفاظت کے ساتھ. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. اس سے آگے جو ہے ہم اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.